وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ حضور کی شان اللہ نے کس انداز میں بیان فرمائی۔ نبیوں سے کیا فرمایا؟ تم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ نبی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ قیامت تک، حضرت سیدنا عیسیٰ السلام آخری نبی بن کے تشریف لائے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام قیامت تک آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے آقا کریم آخری نبی ہیں، اور حضور ختم نبوت کا پھر تاج پہن کے آئے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت 1,24,000 میں سے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں ان میں، پھر ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ حضور پہن کے آئے۔ مجھے آپ بتائیں کتنی عظمت اور کتنی فضیلت والی بات ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، کہ قیامت تک حضور رسول بھی ہیں، حضور نبی بھی ہیں، اور پھر صرف کسی ایک مخلوق یا کسی ایک طبقے کے حضور رسول نہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا درخت ہیں، کیا پتھر ہیں، کیا شجر ہیں، کیا حجر ہیں، اور کیا وحشی درندے ہیں، کیا پرندے ہیں، کیا جانور ہیں، اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو حضور کو رسول نہ مانتی ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوشیاں منانا اور یہ کرنا وہ کرنا، اللہ کی قسم ہے یہ جو ہم 1400 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد جو حضور کی ولادت کی خوشی میں جو ہم جشن وغیرہ مناتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو حضور کی شیان شان بھی نہیں ہے۔ جب حضور تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم جو ہے وہ جشن کا اہتمام کیا ہے۔ سیدہ حضرت آمنہ کی وہ ساری داستان موجود ہے، اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی سیرت نگار ہیں سب نے وہ باتیں لکھی ہیں جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور میرے شکم میں تشریف لائے نا تو میں حاملہ ہوئی، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگر میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو وہاں کی خواتین جو ہے وہ پانی کتنی دیر تک کھینچتی رہتی، بس میرے جانے کی دیر تھی، میں ابھی کنویں پہ پہنچتی تھی کہ پانی کنویں کے کنارے پہ چلنا شروع ہو جاتا، اس لیے کہ یہ امام الانبیاء کی والدہ تشریف لائیں۔ فرمایا جب حضور میرے مبارک وطن میں تشریف لائے، میں اگر پتھروں پہ چل رہی ہوتی تھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں پتھر پہ چل رہی ہوں، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں پھولوں پہ چل رہی ہوں۔ اگر میں لعاب دہن بھی کہیں ڈال دیتی تو وہاں سے خوشبوئیں مہکتی تھی۔ اور کس طرح حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، اور جس رات حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، سیدہ آمنہ کی وہ ساری باتیں پڑھ کے دیکھیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ جب ولادت کا وقت قریب تھا تو اتنی لمبی لمبی قد کاٹ والی خواتین میرے گھروں میں داخل ہوئیں، جن کے قد جو ہیں وہ کھجوروں کے برابر تھے، کھجوروں کی طرح لمبے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، فرمایا میں حوا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں حضرت آسیہ ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں حضرت مریم بنت عمران ہوں۔ کیا کرنے آئی ہیں؟ آج امام الانبیاء کی تشریف آوری ہے، ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں۔ یوں اللہ نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ اور سیدہ آمنہ سے پوچھیں، فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے میرے گھر کے سین میں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ستارے میرے سین میں گر جائیں گے۔ یہ تھوڑی تھوڑی لائٹیں گھروں میں لگانا ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اللہ نے تمام ستاروں کو حضور کی چھت کے قریب حضور کے سین میں جھکا دیا جس رات حضور تشریف لائے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا، یوں امت کو گمراہ کرنے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے۔ فرمایا جیسے ہی حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اتنی روشنی ہوئی اور اتنے پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ میں نے مکہ معظمہ میں تھی تو میں نے جب دیکھا تو شام کے محلات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور صرف شام کے محلات کو نہیں دیکھا، وہاں جو صحرا تھے ان صحراؤں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان اونٹوں کے گلے میں جو کلاوے تھے ان کلاووں کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضور کی تشریف آوری ہے، اور یوں اللہ نے حضور کی تشریف آوری پہ اہتمام کیا اور خوشی کا انتظام کیا۔ جیسے حضور تشریف لائے اس وقت اس روئے زمین پر سب سے مضبوط ترین جو عمارت تھی وہ کسریٰ کی تھی، محل کسریٰ۔ جیسے حضور تشریف لائے اللہ نے ان دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا، دراڑیں پڑ گئی، اور فارس میں 2000 سال سے جو آگ جل رہی تھی جس کی جو ہے وہ غیر مسلم پوجا کر رہے تھے، 2000 سالوں میں کبھی آگ بجھی نہیں تھی۔ ادھر امام الانبیاء نے زمین پہ قدم رکھا ہے، اللہ نے اس آگ کو بجھا کے رکھ دیا، ایک دم آگ بجھ گئی۔ اور جیسے ہی
آگ بجھی تو سارے وہاں پادری پریشان ہو گئے اور وہ ساری رات آگ جلانے میں لگاتے رہے, وہ ایک چنگاری کو بھی نہیں جلا سکے, اس لیے کہ امام الانبیاء آ گئے. اب لوگوں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے. اور جیسے حضور تشریف لائے, آپ کی جیسے ولادت باسعادت ہوئی, دنیا میں جہاں کہیں بھی حکمران تھے دن کو انہوں نے اپنے تخت سیدھے چھوڑے, لیکن جب صبح اٹھے تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے تخت جو ہیں وہ الٹے پڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ اب وہ نبی تشریف لائے ہیں کہ جن کی مشرق و مغرب تک, شمال و جنوب تک صرف ان کا نام پکارا جائے گا اور ان کی غلامی اختیار کی جائے گی. یہ حضور کی تشریف آوری کا اہتمام ہے. جب اللہ تعالیٰ اس قدر خوشیاں منا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ جھک رہا ہے, حضور کے چچا ہیں حضرت عباس, وہ کہتے ہیں میں کچھ عرصے بعد حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں گھر سے نکلا, آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا رات کو, تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے سین کے اوپر چاند ہے, کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے. میں پریشان ہو گیا اور میں نے قدم تیز اٹھائے. جب میں آپ کے صحن میں داخل ہوا تو میری حیرانگی حد تک چلی گئی کہ آپ انگلی سے کھیل رہے تھے, جس طرف انگلی کو ہلاتے تھے چاند بھی اسی طرف جاتا تھا. تو حضور مسکرائے بات سن کے, حضور نے فرمایا چاچا صرف اتنی بات تو نے دیکھی ہے, میں تو وہ ہوں جو بچپن میں چاند سے باتیں بھی کیا کرتا تھا. تو حضرت عباس جانتے تھے, ان کا ایمان تھا, لیکن امت کی تعلیم کے لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صحن میں مکہ معظمہ میں چاند اتنی بلندی پہ, آپ اس کی باتیں کیسے سنتے, وہ آپ کی باتیں کیسے سنتا؟ پھر حضور نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں, جب میں ماں کے شکم میں تھا لوہے محفوظ پہ جب قلم چلتی تھی اس قلم کی آواز بھی ماں کے شکم میں سنتا تھا.